جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت فراز چودھری بول رہی ہوں یو ایس اے سے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بریفنگ دی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ عوام کے مفاد میں یہ ہے کہ اس چیز کو آپ جتنا کم سے کم ڈسکس کریں, اور یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں اور کوئی پروف ہونا چاہیے جو لوگ ایسی اسپیکولیشنز کرتے ہیں ان کے پاس. تو کیسے پروف ہو سکتا ہے؟ نہ تو لوگوں کے پاس کوئی بگنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں, نہ لوگوں کے پاس کوئی سیکرٹ ریکارڈنگز ہوتی ہیں, کوئی ویڈیوز, کوئی آڈیوز. تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی پروف؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا. اس کی بھی کوئی ٹپ دے دیتے, لوگوں کو انلائٹن کر دیتے تو اچھا ہوتا. طلعت صاحب میں ضیاء بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ڈی جی آئی ایس پی آر ان سے ایک سوال پوچھا گیا ڈیل سے ریلیٹڈ, جس پہ ہی سیٹ کہ دس از جسٹ اسپیکولیشن, ایسی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اتنے نائیو ہو چکے ہیں کہ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ڈیل نہ ہونے کے جواب کو سچ سمجھ کے خوش ہو رہے ہیں؟ بیکاز اگر ڈیل ہو بھی رہی ہے تو ڈی جی صاحب کبھی بھی نیشنل ٹی وی پہ آ کے ڈیل ہونے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مطلب آبویسلی یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر ہوگا. تو کائنڈلی اس پہ اگر تھوڑا تجزیہ کر دیں. بہت سارے سوال ہیں جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بارے میں. ایک تو کافی عرصے کے بعد انہوں نے بریفنگ کی, دوسرے اہم معاملات بھی انہوں نے اٹھایا. تو یہ 3 سوال ہیں, ہم نے اس کو کلسٹر کیا ہے, ایک ایک کر کے میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. نمائندہ سوال ہیں کیونکہ اس طرح کے باقی سوال بھی آئے, تو سارے افزارے نہیں لے سکتے ایک ہی موضوع پر, تو نہیں کر سکتے. ویسے بھی ہم 2 STH اس کے اوپر کر چکے ہیں. ایک تو جو بگنگ والا ہے جی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے ایویڈنس کیا ہوں گے. ریکارڈنگ تو ظاہر موجود نہیں ہے, وہ سہولت نہیں مہیا کی جاتی. میرے خیال میں ایویڈنس اس کے جو رابطے کروا رہے ہیں لوگ نا, ان کے پاس ہیں, اور جن سے رابطہ ہو رہا ہے ان کے پاس ہے, اور جو بات چیت ہو رہی ہے ان کے پاس ہے. کون کس کو کتنی کالیں کرتا ہے وہ ہوں گی, آئی ایم شیور. اگر یہ رابطے ہو رہے ہیں تو پھر اس کے یہ شواہد ہوں گے. اب ان شواہد کو چونکہ سامنے فی الحال نہیں لایا جا سکتا, ورنہ تمام کا تمام بیک اینڈ کے اوپر جو کانٹیکٹ مبینہ طور پر, اب تو میں کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہو رہا ہے, وہ پھر سبورٹ ہو جاتا ہے. تو عموماً جب کہا جاتا ہے کہ شواہد سامنے لے کے آئیں, تو وہ اس مفروضے پہ کہا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ شواہد سامنے نہیں لے کے آنا ہے. اس وجہ سے فی الفور آپ کو شواہد نہیں ملیں گے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیانیہ قائم رہے گا جی کہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اب وہ اس کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کون کر رہا ہے رابطے, بیچ میں کون سے بندے ہیں. تو وقت آنے پہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کسی نہ کسی طریقے سے. جس طرح کہا جاتا ہے جی کہ سیاسی رول نہیں ہے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ رول جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. عموماً لوگ اجتناب برتتے ہیں شواہد سامنے لانے سے, کیونکہ بہت ساری معلومات جو ہیں جب وہ سامنے لے آتے ہیں تو پھر ان کو بعد میں معلومات ملتی نہیں ہیں. ایک وہ رابطے پھر 4 بندوں کے ذریعے کیے ہوتے ہیں, وہ بندے پھر بیچ میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ رابطے جو ہیں وہ سامنے نہیں لائے جاتے. اس طرح یہ ہے جس طرح ممالک کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہوتی ہے. بعض بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے, بعض بیک ڈور ڈپلومیسی کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی میٹنگز کس کے ساتھ کی. پھر آپ نے کہا جی کہ بالکل نائب نہیں ہے جی. یہ جو معلومات کے گھماؤ پھیراؤ کے اندر جو لوگ پھنس جاتے ہیں نا, تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ٹرینڈز ہیں نا, وہ ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ایک پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں میں تصور بن گیا کہ اگر ہم ایک ہی چیز کو دہراتے رہیں, بار بار کہلواتے رہیں, تو وہ چیز سچ بن جاتی ہے. پاکستان میں چونکہ ایک ڈائنامک قسم کا معاشرہ ہے, اور ابھی بھی اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. بہت کوشش کر کے اس کو کچلا گیا ہے, لیکن ختم نہیں ہوئی. لوگ اپنا ذہن بنا سکتے ہیں, کوئی تاریخ سے بھی آشنا ہے, حالات کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں. تو یہ جن کا خیال ہے کہ ہم باتوں کو گھما کے بولتے رہیں کہلواتے رہیں, تو جو انڈا ہے وہ مرغی بن جائے گی ایک دم, اس طرح نہیں ہوتا ہے. جب تک شواہد نہیں ہو تو اور کوئی سائنسی ماحول مہیا نہ ہو, تو انڈے سے مرغی نہیں بنتی. وہ انڈا ہی رہتا ہے, پھر گندا ہو کے ٹوٹ بھی جاتا ہے. یہ ایشو ہے کہ چیزوں کو دہرانے سے آپ جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے, یا فکشن کو سچ ثابت نہیں کر سکتے اگر جھوٹ نہیں بھی ہے تو. نائب بالکل بھی نہیں ہے. اب اس معاملے میں ہم نائب ہیں یا نہیں ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ جس طرح میں نے STH میں کہا تھا کہ
جو آپ نے معیار سیٹ کیا ہے اس کو پھر حالات اب ٹیسٹ کریں گے، اور حالات کے شواہد جو ہے نا وہ کسی بھی بیانیے سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ طلعت صاحب، میں عامر بول رہا ہوں لاہور سے جی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی میں آپ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی، یہ سارے صحافی اتنے خوف زدہ، اتنے پریشر میں کیوں ہیں؟ یہ بیچارے اتنے ہو رہے کہ جیسے کوئی سوال ایسا پوچھ لیا تو کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، تو یہ خوف اتنا ان صحافیوں پہ کیوں ہے سر؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جی صحافی مجھے نہیں پتا خوف زدہ ہے یا نہیں ہے، جو وہاں پہ موجود تھے اگر مجھے ملے تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ باقی پریس کانفرنس میں تو آپ بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں، منسٹرز کو آپ ہلنے نہیں دیتے، بائیکاٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کریں، ہر جگہ پر رویہ آپ کا پروفیشنل رویہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سینہ پھلا کے آپ نے کوئی ریسلنگ کا میچ تو ہے نہیں، ایک پروفیشنل ہے، آپ کے پاس ایک قلم ہے، کاغذ ہے، آپ سوال پوچھتے ہیں، ایک باقاعدہ تہذیب ہے اس کے پوچھنے کی، اور اس کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ نہ لیکچر سننے کے لیے جاتے ہیں، نہ ہدایت لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ معلومات لینے کے لیے جاتے ہیں، جو گورنمنٹ پیڈ سرونٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو تک پہنچائے۔ تو کسی کو کوئی فیور نہیں کر رہا۔ مجھے نہیں، میں نے ویسے نوٹ نہیں کیا، یہ ضرور ہے کہ سوالوں کا معیار جو ہے بتدریج پچھلے 4 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے ان معاملات کے اوپر بالکل ہی پھیکا اور پھسپھسا ہے۔ اس کے اور وجوہات ہیں، ویسے میں ان سے پوچھوں گا کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوف میں کیوں مبتلا ہیں۔ طلعت بھائی، شکاگو یو ایس اے سے ارشد بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان لاسٹ سال جو اس نے ٹیکس فائل کیا تھا اور اس سال جو کیا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے ایک سال میں کون سا ایسا کاروبار کیا ہے جو اس کی انکم اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس نے اتنا زیادہ ٹیکس فائل کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس ریٹرن میں شو کیا کہ یہ میری آمدن ہے؟ وہ کون سی ایسی آمدن ہے ایک سال میں جو اس کی اتنی بڑھ گئی ہے؟ تو وہ جو کہتا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے کہ وزیر اعظم کا کیا کام ہے کہ کوئی بزنس کرے، اب اس نے کون سا ایسا بزنس کیا اور کیوں کیا جو اس کی اتنی زیادہ پرسنٹیج انکم بڑھ گئی ہے؟ طلعت صاحب کیا حال چال ہے؟ عتیق بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ کل ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے انکم ٹیکس کی، اس کے مطابق ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں معزز، انہوں نے گزشتہ سال جو 2,98,000 جو ہے وہ اپنا ٹیکس جمع کروایا تھا، وہ اس سال 98 لاکھ جو ہے وہ جمع کروایا ہے۔ تو کیا ان کی ذرائع آمد تھی کہ ایک دم سے اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کا ٹیکس بڑھ گیا، ان کی آمد بڑھ گئی ہے؟ حالانکہ وہ تو اب وزیر اعظم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی کوئی کاروبار نہیں ہے، تو یہ اتنا اضافہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اب تو وہ کرکٹ اور لیگ بھی نہیں کھیلتے جس کا وہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے تھے کہ وہ لیگ کھیلتے تھے، تو اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی وہ میں نے بھی دیکھا، اس میں حیران کن اضافہ ہوا ہے، اور جب ان کے وزیر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو آڈیٹر ہیں یا ٹیکس لائر ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ اب یہ ایشو جو ہے یہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر اٹھنا چاہیے، یا جو تجزیہ نگار بیٹھے ہیں جو ٹیکسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کو میرے خیال میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دینی چاہیے، کیونکہ وہ خود معیار یہ سیٹ کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سورسز آف انکم کے اندر کوئی بہت زیادہ تنوع نہیں آیا تو پھر آپ کے جو اثاثے ہیں وہ کیسے بڑھے، کیونکہ اثاثے بڑھے ہیں تو اس کے اوپر ہی، یا انکم بڑھی ہے تو اس کے اوپر ہی یہ ٹیکس لاگو ہوا ہوگا۔ تو میں اس کے بارے میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ معلومات کی فراہمی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے پبلک امیج کے لیے اچھا ہوگا کہ وضاحت جلدی جاری کر دیں۔ منسٹرز کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ ان کے اپنا ایشو ہے، تو میں تو یہی ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ خود معلومات شیئر کر لیں، باقی جو کام ہے وہ اپوزیشن کا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم طلعت بھائی، ندیم شیخ بات کر رہا ہوں۔ میں جب بھی آج کل پولیٹیکل پروگرام دیکھتا ہوں تو سارے اینکر جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے پیچھے بڑے ہوتے ہیں، جی مسلم لیگ نون کا جو نیا وزیر اعظم ہے وہ کون ہوگا، شہباز شریف ہوگا یا کون؟ تو یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے مسلم لیگ نون نے الیکشن جیت لیا اور صرف وزیر اعظم کا جو ہے نا نومینیشن وہ ہونے والی ہے۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ اگر تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب جو ہے وہ اگلے چند ماہ میں کر کے، اور خاص کر
کو جو نیا آرمی چیف بنا دیتے ہیں تو یہ تو کہانی بدل جائے گی. تو 2018 والی کہانی ہو سکتی ہے اور پھر بعد میں عمران خان اور پھر پارٹی اور ایک آدھ اور جماعت مل کے دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں. تو میرا خیال اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ جو ڈبیٹ ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، اس سے پہلے پولیٹیکل حالات دیکھنے چاہیے. آپ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تھینک یو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر آپ حتمی انداز سے کسی چیز کے اوپر بحث نہیں کر سکتے. اچھا یہ بعض مباحثے جو ہیں وہ اس کے اندر خام خواہ کی چھوٹی چھوٹی سستی چالاکیاں بھی ہوتی ہیں کہ شہباز شریف نے بننا ہے، نواز شریف نے بننا ہے، یہ چالاکیوں والے تجزیے بھی ہوتے ہیں. کچھ اس وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی اور موضوع ان کو نظر نہیں آتا، یا موضوعات ہوتے ہیں اس کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، حد بندی کا شکار ہوتے ہیں. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہوا کا رخ حتمی طور پر اس کا تعین نہ ہو جائے، جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ تیل کی دھار کس طرف ہے، تب تک آپ حتمیت کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اسپیکولیشن ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا. ابھی تو یہی طے نہیں ہو رہا کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو وزیر اعظم جو ٹینیورڈ پوسٹ ہے اور جو ایک سمپل ڈیسیژن پر مبنی ہے، یہ تو پھر پولیٹیکل ڈائنامکس سے اس کا تعلق ہے. اس میں تو انتخابات انوالو ہیں، اس کے اندر 20 اور چیزیں انوالو ہیں، پارٹیاں انوالو ہیں، لوگوں کی رائے انوالو ہے. تو جس کے اندر کوئی رائے انوالو نہیں ہے اس کا تعین نہیں ہو رہا یہاں پہ، تو یہ وزیر اعظم کا تعین کیا ہوگا؟ تو آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں کیونکہ انڈیویجول پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جیسے کہ عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری یا بلاول بھٹو پہلے بے نظیر تھیں، اور الطاف حسین. اس طرح کی جو ہیڈ ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، نہ کہ پوری پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرانگ ہونا. تو اس وجہ سے جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے وہ بہت ڈیگریڈ ہو رہی ہے. تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہمیں وقت نے بتایا تو کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گی اور یہ پروپیگنڈا نہیں کریں گی اور پبلک اوپینین کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گی. دیکھیں جی، میں بھی اس بحث کا حصہ رہا ہوں اور میرا بھی نقطہ نظر اس کے اوپر کلیئر ہے کہ واقعتاً اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن آپ شخصیات کو منہا نہیں کر سکتے. شخصیات کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، شخصیات کے گرد پارٹیاں گھومتی رہی ہیں. آپ امریکہ کے اندر اگر ریپبلکنز کی حالت دیکھ لیں کہ ٹرمپ جیسا شخص جو ہے، جس کے بارے میں ان کی اپنی جماعت بہت زیادہ ان سے نالاں بھی رہی ہے، اس نے ایک ایسی مرکزیت حاصل کر لی ہے تمام تر تباہی امریکہ میں لانے کے باوجود، ایسی مرکزیت حاصل کر لی ہے کہ پارٹی کے بڑے بڑے زعماء اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور وہ کہنے کا ایک شخص ہے، امیر آدمی ہے، آؤٹ سائڈر اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، صدر بن گیا اور اس کے بعد صدر بننے کے بعد عموماً جو شخصیات ہوتی ہیں وہ فیڈ آؤٹ کر جاتی ہیں. جس طرح باراک اوباما کو دیکھ لیں یا دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں، بل کلنٹن کو دیکھ لیں، اگر آپ نے وہاں سے ایگزامپل لیں، بش فیملی کو دیکھ لیں، لیکن انہوں نے اپنا ہولڈ کیا ہوا ہے. آپ ہندوستان کی مثال لے لیں، اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا. تو شخصیات جو ہیں جرمنی کے اندر، ان کی جو چانسلر تھیں وہ اتنے عرصے وہاں پر رہیں، ان کی پارٹی کے اندر بڑی مرکزیت تھی. تو شخصیات سے اجتناب نہیں برتنا چاہیے، شخصیات کو کلی طور پر عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، پارٹیز کے اندر یہ میکنزم ایوالو ہونا چاہیے. لیکن مجھے اس کے اوپر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ میں بحث سنتا رہتا ہوں کہ جی یہ تو شخصی جمہوریت ہے. بھائی جمہوریت ہے نا، اگر عوام کو کوئی لیڈرز پسند ہیں تو پھر ان کے لیے ووٹ کرتے ہیں تو کرنے دیں. ویسے بھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر ہم شخصیات کیا نہیں لے کے آتے جہاں پر شخصیات کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ثاقب نثار کی کوٹ جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ میرے سے زیادہ تو کوٹ کوئی چلا نہیں سکتا. افتخار چودھری صاحب کو بھی بعد میں یہی زوم ہو گیا، پہلے تو وہ ٹھیک تھے، اس کے بعد یہی زوم ہو گیا کہ میرے سے ہی نظام چلتا ہے. فوجی سربراہان جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے بغیر فوج نہیں چل سکتی. تو شخصیات جو ہیں، اور ان لوگوں کو تو ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تو بالکل ہی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرتے ہیں. تو اتفاق کرتے ہوئے کہ شخصیات کو اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میک اور بریک پوزیشن میں ہوں، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ شخصیات جو ہیں ان سے ہم جان چھڑائیں اور پھر ادارے آٹومیٹکلی مضبوط ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. طلعت صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں جی؟ اچھا، نئے سال کے آغاز پر ہی 3 ایسے واقعات ہوئے جو یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس ملک میں کیا حالات ہوں گے. ابصار عالم صاحب کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ پیسے واپس کریں. بشیر میمن صاحب کو کہا گیا جی کہ آپ نے وہ فلاں بندے کے خلاف انکوائری کیوں نہیں کی، ایکسپلینیشن لیٹر دے دیا گیا. سرینا عیسیٰ کے گھر میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بندے گھس گئے اور ان کو ہراساں کرتے رہے. تو یہ کیا ملک ہے سر؟
کہاں پہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ادارے افراد کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، یا سسٹم نہیں ہے، یا خود مختاری نہیں ہے اداروں کی؟ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ جی یہ نئے سال کے واقعات تو نہیں ہیں. بشیر میمن تو پچھلے سال سے ہی زیر عتاب آ گئے تھے، ابصار عالم تو پچھلے سال سے زیر عتاب آ گئے تھے. تنخواہ لینے کی بات تو چھوڑے، ان کی تو جان لینے کے چکروں میں تھے. اور جو مسز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کے بارے میں تو پچھلے سالوں میں کیا ہوتا رہا. تو اس کے اندر 2020 21 22 کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ جو آپ کا سوال ہے، وہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوائنٹر ہیں ان کے اوپر نظر رکھیے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سال میں کیا ہونے والا ہے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ تسلسل ہے واقعات کا جو پچھلے سالوں سے ہوتے چلے آئے ہیں.